بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں سے باتیں سننے والی باتیں ہی نہ کرو، آپ اپنی ہی بولے جا رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولے میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ یہ کون سا نیا کام کیا ہے؟ پہلے بھی کئی شادیاں کر چکے ہو، آپ سمجھا کریں میں نے شیتارہ سے شادی کی ہے، پہلے بھی تم نے ایک شیتارہ سے شادی کی تھی، یہ کوئی کارنامہ تو نہیں ہے۔ اوہ، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ تم سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس بار میں نے اصلی شیتارہ سے شادی کی ہے۔ بیٹے، اگر بازار میں برسوں سے نقلی مال چلا آ رہا ہو تو پھر اصلی مال کی نہ پہچان رہتی ہے نہ اس کی کوئی قدر رہ جاتی ہے، لیکن اس بار بالکل خالص ہے۔ چلو ٹھیک ہے، خالص گھی سمجھ کر ڈالڈا کھاتے رہو، پلیز آپ تسلیم کریں، ابھی میرے پاس بالکل خالص گھی ہے۔ شیتارہ نے ناگواری سے کہا، یہ تم باپ بیٹے مجھے بازار کا گھی کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کون بول رہا ہے؟ گھی بول رہی ہے، میرا مطلب ہے وہ شیتارہ بول رہی ہے جو برسوں سے دیوی کہلا رہی ہے۔ وہ تمہارے پاس نہیں ہو سکتی، وہ تو میرے دماغ میں آ کر بول رہی ہے، تمہارے آنے سے پہلے وہ میرے پاس آئی ہے۔ ہیلو دیوی، تم ذرا بولو۔ میرے دماغ میں سلطانہ نے کہا، میں کیا بولوں؟ حیرانی سے سوچ رہی ہوں کہ پارس کے پاس کون سی دیوی بول رہی ہے جبکہ میں آپ کے دماغ میں موجود ہوں۔ میں نے کہا، دیوی شیتارہ، تم برسوں سے اتنی زیادہ تعداد میں اپنی ڈمیاں پیدا کرتی آ رہی ہو کہ کسی ماں نے بھی اتنے بچے پیدا نہیں کیے ہوں گے۔ کیا تم یاد کر کے بتا سکتی ہو کہ ابھی پارس کے پاس کس نمبر کی ڈمی ہے اور وہ کس سال کی کس ملک میں پیدا کی گئی تھی؟ سلطانہ نے کہا، ارے او کلموہی بدذات، جلدی بتا تیرا شمار نمبر اور تاریخ پیدائش کیا ہے؟ شیتارہ نے غصے سے کہا، کلموہی بدذات تو ہوگی، پارس یہ کوئی فراڈ ہے اور دیوی بن کر تمہارے پاپا کے دماغ میں آئی ہے۔ میں نے کہا، تم اسے فراڈ کہہ رہی ہو، تم بھی فراڈ ہو سکتی ہو، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں اصلی کی پہچان نہیں رہی ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تم اصلی اور نقلی کی الجھن میں نہ رہو، جو مل جائے اسے غنیمت سمجھو اور میرے دماغ سے جاؤ۔ میں نے سانس روک لی۔ پارس اور شیتارہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ تمہارا باپ کس قسم کا آدمی ہے؟ اے خبردار، میرے پاپا کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا، وہ درست کہہ رہے تھے۔ کیا تمہارے پاس حساب ہے کہ تم اپنی کتنی ڈمیاں بنا چکی ہو؟ جہنم میں جائیں ڈمیاں، تمہارے خاندان میں اور بابا صاحب کے ادارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ رہنے دو، کیا ضروری ہے کہ شادی کی خبر دی جائے؟ ضروری ہے، میں تمہارے خاندان والوں کا ری ایکشن دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پاپا کا ری ایکشن دیکھ چکی ہو، تم اپنی سونیا ماما کو ہماری شادی کی خبر سناؤ۔ وہ خیال خوانے کی پرواز کر کے سونیا کے پاس پہنچا۔ وہ بولی، کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے فرصت نہیں ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، پتہ نہیں یہ آپ کے لیے خوشخبری ہوگی یا نہیں، پہلے خود یہ سمجھ لو کہ یہ جو خبر سنانے آئے ہو وہ منحوس ہے یا خوش کرنے والی ہے۔ جب تمہیں خوشخبری کا یقین ہو جائے تو آ جانا۔ سونیا نے سانس روک لی۔ وہ دونوں پھر دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ شیتارہ نے کہا، یہ تمہاری ماں ہے، اسے بیٹے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ میری ماما کے بارے میں تمیز سے بولو، غلطی میری ہے، میں نے ابھی تک خبر نہیں سنائی ہے، دراصل وہ مصروف ہیں، مختصر بات کریں گی۔ تم ان کے دماغ میں پہنچتے ہی ہماری شادی کی خبر سنا دو۔ وہ پارس کے دماغ میں آئی۔ پارس نے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر بولا، میں نے شادی کر لی ہے اور اس بار دیوی شیتارہ سے کی ہے۔ دیوی تمہیں کہاں سے مل گئی؟ 1000 بار سمجھایا ہے، راستے میں پھینکی ہوئی چیزیں نہ اٹھایا کرو۔ ماما، یہ مجھے راستے میں نہیں ہوٹل میں ملی ہے اور یہ اصلی دیوی ہے۔ وہ اصلی دیوی شیتارہ کہاں ہے؟ آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو مر چکی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شیتارہ نے کہا، میں زندہ ہوں اور آپ مجھے مار رہی ہیں۔ سونیا نے کہا، ہاں بالکل یہی آواز تھی اور یہی لہجہ تھا۔ ابھی تم نے میرے دماغ میں آ کر کہا تھا کہ تم ڈمی شیتارہ بول رہی ہو اور یہ افسوسناک خبر سنا رہی ہو کہ اصلی دیوی شیتارہ کو ایک کتے نے کاٹ لیا تھا۔ 14 انجیکشن لگانے سے پہلے ہی بیچاری مر گئی۔ شیتارہ نے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ میں زندہ ہوں اور پارس کے پاس ہوں۔ پارس بیٹے، کیا یہ سچ ہے کہ وہ تمہارے پاس موجود ہے؟ یس ماما، اصلی دیوی
شی تارا میرے پاس ہے۔ پھر وہ کون تھی جس نے دیوی شی تارا کی موت کی خبر سنائی تھی؟ شی تارا نے کہا وہ کوئی شر پسند عورت ہے، میرے خلاف الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ پارس کے پاپا سے کہہ رہی تھی کہ وہ اصلی دیوی شی تارا ہے، وہ کوئی جھوٹی مکار ہے۔ سونیا نے کہا پارس تمہیں محتاط رہنا چاہیے، پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون اصلی اور کون نکلی ہے، کون سچی اور کون جھوٹی ہے۔ تمہارے پاس جو شی تارا ہے اس سے بھی ہوشیار رہو۔ ماما یہ بالکل اصلی ہے، اسے کہو وہ اپنے اصلی ہونے کا ثبوت پیش کرے، ثبوت پیش نہ کر سکے تو اسے دھکے مار کر دور کر دینا، آپ جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ شی تارا اور پارس پھر دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ وہ بری طرح جھنجھلا کر بولی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو تم نے اب تک کیا ہے، اپنی بنائی ہوئی بے شمار ڈمیوں کے ہجوم میں یہ کیسے ثابت کرو گی کہ تم اصلی ہو؟ میں ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھتی، یہ بتاؤ تم تو مجھے دیوی شی تارا سمجھ رہے ہو، سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم خود سوچو، میری زندگی میں جتنی شی تارائیں آئیں وہ بعد میں ڈمی ثابت ہوئیں، تم بھی کچھ عرصے بعد اصلی ثابت نہ ہوئیں تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ میرا ہندو بننا بیکار ہوگا۔ میرے بزرگ مجھے مسلمان تسلیم نہیں کریں گے، نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، فضول باتیں نہ سوچو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم نے مجھے پا لیا ہے۔ مجھے جب بھی کوئی شی تارا ملی میں نے ناز کیا، آئندہ بھی ناز کرتا رہوں گا۔ رات گزر رہی ہے، صبح ہونے والی ہے، میں حکم دیتی ہوں سو جاؤ۔ پارس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بولی میں نے اتنی جلدی آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میری طرف دیکھو۔ اس نے نہیں دیکھا، آنکھیں نہیں کھولیں۔ شی تارا نے آواز دی مذاق نہ کرو، مجھے دیکھو۔ اب وہ خراٹے لے رہا تھا۔ شی تارا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر خیالات پڑے تو پتا چلا واقعی سو رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے بے شمار معمول اور تابعدار بنائے تھے، وہ سب اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، لیکن ایسا تابعدار زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ حکم سنتے ہی پٹ سے آنکھیں بند کر کے نیند میں ڈوب گیا تھا، جیسے بٹن پر انگلی رکھتے ہی بلب بجھ گیا ہو۔ جاگنے والا چشمے زدن میں سو نہیں سکتا، لیکن پارس کے خوابیدہ خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ نیند کی گہرائیوں میں ہے۔ ان لمحات میں وہ بھول گئی تھی کہ برادر کبیر کا دماغ عجیب و غریب تھا۔ وہ چشمے زدن میں مردہ ہو جاتا تھا، کبھی دیوی اس کے دماغ میں پہنچ جاتی تھی اور کبھی پہنچ نہیں پاتی تھی۔ وہ آتما شکتی کے ذریعے بھی برادر کبیر کے دماغ پر کبھی مسلط نہ ہو سکی۔ وہ پارس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا غلام بنا کر خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ شاید آئندہ کبھی اتنا بڑا دھوکہ نہ کھائے جیسا اب کھا رہی تھی۔ بلی ڈونا سایہ بن کر اسپتال میں داخل ہوئی۔ صبح ہونے والی تھی۔ مسلح گارڈز اور اسپتال کے کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ کسی نے اس سائے کو اپنے قریب سے گزرتے نہیں دیکھا۔ وہ علی کے کمرے کے سامنے آ گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو صاف ستھرے بستر پر ایک خوبرو صحت مند نوجوان محو خواب نظر آیا۔ علی اپنی عادت کے مطابق بیدار ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہوئی، پھر ٹھوس جسم میں نمودار ہو کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ ایسے ہی وقت علی کی چھٹی اس نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، پہلے چھت نظر آئی، پھر سر گھما کر دیکھا تو وہ نظر آ گئی۔ فاتحانہ انداز میں مسکرا کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا تمہارے جیسا گبرو جوان کسی سے زیر نہیں ہو سکتا، لیکن عورت سے ہو جاتا ہے۔ تمہارے چاروں طرف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا پہرا لگا رہتا ہے، نظر نہ آنے والے پہرے دار بھی موجود رہتے ہیں، لیکن میں اطمینان کر کے آئی ہوں ابھی ان لمحات میں یہاں تمہارے محافظوں کی تعداد کم رہ گئی ہے، شاید اس لیے کہ 4-5 گھنٹے کے بعد تمہاری چھٹی ہونے والی ہے۔ وہ ذرا چپ ہوئی کہ شاید وہ کچھ بولے گا، لیکن وہ چپ تھا، گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، نکاہت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بلی ڈونا اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا ہے۔ سرہانے جو زرد رنگ کی گولیاں ہیں، ان میں سے ایک گولی اس کے منہ میں رکھی جائے تو اس کی سانس بحال ہو جائیں گی، وہ نارمل ہو کر کچھ بول سکے گا۔ اس نے سرانے آ کر گولیوں کا ایک پتا اٹھایا، پھر اس میں سے ایک گولی نکال کر کہنے لگی الپا تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے، میں تمہیں زندہ رہنے دوں گی، تم میرے معمول اور تابعدار بن کر مجھے بڑے فائدے پہنچاتے رہو گے۔ وہ ایک گولی لے کر اس کے پاس آئی، گولی اس کی طرف بڑھائی، اس نے اپنا منہ کھولا، اشارے سے سمجھایا کہ گولی منہ میں ڈالے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے جھکنا پڑا، ایسے ہی
ہی وقت علی نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ بلی ڈونا بہت زبردست فائٹر تھی، لیکن ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں اتنی سخت تھی جیسے آہنی شکنجے میں آ گئی ہو۔ وہ گردن چھڑانے کے بعد ہی مقابلہ کر سکتی تھی، ابھی تو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، منہ کھل گیا تھا اور گولی منہ سے نکل کر بستر پر گر پڑی تھی، وہ سایہ بھی نہیں بن سکتی تھی۔ علی نے اسے جدوجہد کرنے کا موقع دیا، پھر ایک ہی ہاتھ سے اسے پرے دھکیل دیا۔ وہ پیچھے جا کر ایک کرسی سے ٹکرا کر اس کرسی سمیت فرش پر الٹ گئی۔ بڑی ہی پھرتیلی فائٹر تھی، فرش پر گرتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گرا کر علی کو دیکھا، پھر جیسے بلی شکار کی طرف چھلانگ لگاتی ہے اسی طرح اس نے یک بارگی علی پر چھلانگ لگائی۔ وہ اس کے منہ پر لات مارتے ہی بستر پر پڑی ہوئی گولی اٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے چھلانگ لگا کر صحیح ٹارگٹ پر لات ماری، لیکن لات تکیے پر پڑی، وہاں منہ نہیں تھا، علی بھی نہیں تھا، سایہ بن چکا تھا، وہ خالی بستر پر آ پڑی تھی۔ اس نے فوراً ہی بستر پر بیٹھ کر اپنے منہ سے نکالی ہوئی گولی تلاش کی، وہ نہیں ملی۔ اس نے جیند کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈبیا نکالنی چاہی تاکہ دوسری گولی کے ذریعے نادیدہ بن سکے، لیکن جیب خالی تھی۔ علی نے پہلی بار اس کی گردن دبوچنے کے دوران اس کی جیب سے ڈبیا نکال لی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ پھنسنے والی ہے، وہ اب نادیدہ بن کر وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ جسے ٹریپ کرنے آئی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی، فرش پر آئی، پھر دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ اسے اندر سے کھولنا چاہا تو پتا چلا وہ باہر سے بند ہے۔ اس نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹا۔ علی کی آواز آئی، دروازہ پیٹو گی، شور مچاؤ گی تو میرے مسلح گارڈز آ جائیں گے۔ اس نے دروازے کے پاس سے پلٹ کر دیکھا، علی بستر پر پہلے کی طرح لیٹا ہوا تھا، مسکرا کر کہہ رہا تھا، یہ کمرہ تمہارے لیے پنجرا بن چکا ہے۔ ایسے ہی وقت میں کہتے ہیں قید میں ہے بلبل صیاد، مسکرائے کچھ کہا بھی نہ جائے، چپ رہا بھی نہ جائے۔ وہ بے بسی سے گور کر دیکھتے ہوئے بولی، میری جیب میں گولیوں کی ڈبیا تھی، تم نے نکالی ہے۔ علی نے اپنی مٹھی کھولی، ہتھیلی پر وہ ڈبیا رکھی ہوئی تھی اور وہ گولی بھی تھی جو منہ سے نکل کر بستر پر گر پڑی تھی۔ وہ بولی، ایک لڑکی کو دبوچ کر اس کی جیب صاف کر دی، یہ کوئی مردانگی تو نہ ہوئی؟ میں نے کب کہا تھا مردانگی دکھاؤں گا؟ تم چلی آؤ، مجھ سے پہلی بار ایک غلطی ہوئی ہے، ابھی کسی طرح بچ نکلوں گی تو آئندہ تمہارے خاندان کے کسی فرد سے ٹکرانے کی حماقت نہیں کروں گی۔ تم یہاں سے بچ نکلو گی، شرط یہ ہے کہ اپنی پوری ہسٹری سناؤ۔ میرا نام بلی ڈونا ہے، میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک مضبوط ٹیم بنا رہی ہوں۔ تمہیں بھی ٹریپ کر کے اپنی ٹیم میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کا اضافہ کرنا چاہتی تھی، مگر تم بہت زبردست ہو۔ تمہارے پاس کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ 5 ہیں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ نہیں، یہاں سے جانے کے لیے سچ بولنا چاہیے، مگر تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں یقین سے کہتا ہوں تم بلی ڈونا نہیں ہو۔ اگر میں بلی ڈونا نہیں ہوں تو کون ہوں؟ اس کی ڈمی ہو۔ یہ دیکھو، یہ گولی جو تمہارے منہ سے نکلی ہے، اس نے تمہیں نادیدہ بنایا تھا، لیکن اس ڈبیا میں جو 4 گولیاں ہیں وہ اصلی نہیں ہیں۔ میں کیمسٹ ہوں، مجھے دوا سازی میں مہارت حاصل ہے۔ میں ان گولیوں کو دیکھ کر اور سونگھ کر معلوم کر چکا ہوں یہ زہریلی ہیں۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ زہریلی نہیں ہیں۔ علی نے کہا، اگر کسی نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی بلی ڈونا کا کہیں وجود ہے اور اگر وہ باقاعدہ پلاننگ سے ایک تنظیم قائم کر رہی ہے تو پھر تم اس بلی ڈونا کی ڈمی ہو۔ اس نے تمہیں یہ ایک اصلی گولی دی ہے، وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ تم ایک اصلی گولی سے محروم ہو کر دشمن کے شکنجے میں آؤ۔ ایسے وقت تم نادیدہ بننے کے لیے جیسے ہی دوسری گولی منہ میں رکھو گی تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ یقین نہ ہو تو اس ڈبیا کی کوئی سی بھی گولی منہ میں رکھ لو۔ علی نے وہ ڈبیا اس کی طرف اچھالی، اس نے کیچ کر لی، اسے اپنے گریبان کے اندر رکھ کر کہا، علی واقعی تم لوگ بڑے باکمال ہو، یہ واقعی زہر ہے اور یہ تمہارے سامنے ایک ڈمی ہے۔ میں بلی ڈونا اپنی ڈمی کی زبان سے کہہ رہی ہوں کہ تم لوگوں کی طرح زبردست اور ناقابل شکست بننے کے تجربات سے گزر رہی ہوں۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بہت جلد میرے نام کا بھی ڈنکا بجنے لگے گا۔ میں نے اب تک بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، پہلی بار یہاں سے ناکام ہو کر جا رہی ہوں۔ اس ناکامی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آئندہ میری حکمت عملی کچھ اور ہوگی۔ اب میں جا رہی ہوں، یہ ڈمی میرے لیے بیکار ہو چکی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک چاہو کرو، سی یو اگین۔ ڈمی کے ہونٹ ہل رہے تھے، پھر وہ چپ ہو گئی اور علی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ علی نے بلند آواز سے کہا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھل گیا، علی نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے
باہر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی سائرہ دونوں بھائیوں کے ساتھ آ گئی، علی کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، کیسے ہو تم؟ تو اچھے ہی ہوگے، رات گہری نیند سوتے رہے ہو نا؟ میں تو جاگتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، کمرے میں جہاں دیکھتی تھی تم نظر آتے تھے۔ مجھے ایک رات کے لیے دور کیوں کیا تھا؟ کیا مجھے پریشان کرنا اچھا لگتا ہے؟ میں صاف صاف کہتی ہوں آج رات دور نہیں رہوں گی تم سے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بھائی کامی نے کہا، سسٹر تم خاموش ہوگی تو ہمارے برادر علی کو بولنے کا موقع ملے گا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، اپنی سسٹر کو کہنے دو پچھلی رات کا سارا بخار نکالنے دو، ویسے اب میں الگ نہیں رہوں گا، ہم سب ساتھ رہیں گے۔ وہ سب خوش ہو گئے۔ سارا نے کہا، ممی اور پاپا تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میں نے کوٹھی کی صفائی کرا دی ہے، ہم اس کوٹھی میں رہیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ابھی 10 بجے کی فلائٹ سے ہم پیرس جا رہے ہیں۔ پیرس کیوں؟ وہاں بابا صاحب کے ادارے میں تم تینوں بہن بھائی تعلیم اور تربیت حاصل کرو گے، میں بھی وہاں زیر علاج رہوں گا۔ کوٹھی سے اپنا ضروری سامان لینا ہے تو گارڈز کے ساتھ جاؤ، وہی گارڈز تمہیں ایئرپورٹ پہنچائیں گے، میں وہیں تم سے ملوں گا۔ سارا بھائیوں کو لے کر گارڈز کے ساتھ چلی گئی۔ آمنہ نے ان کے پاسپورٹ، ضروری کاغذات اور جہاز کے ٹکٹ کا انتظام کر دیا تھا۔ انہوں نے مقررہ وقت پر ایئرپورٹ علی سے ملاقات کی، پھر پیرس اور لندن جانے والے طیارے میں سوار ہو گئے۔ طاہرہ اور افضال احمد کئی بار پاکستان سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کر چکے تھے اور اس بار انہوں نے عارضی میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے اور نام تبدیل کیے۔ موساد والوں نے ان کے نئے ناموں سے نئے پاسپورٹ بنوا کر دیے تھے، پھر بھی وہ سہمے ہوئے تھے کہ علی اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ خیریت سے طیارے کے اندر پہنچ گئے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا رائٹ بوائے ان کے دماغوں میں تھا، انہیں تسلیاں دے رہا تھا، دشمن نہ تو انہیں پہچان سکیں گے اور نہ ہی انہیں فرار ہونے سے روک سکیں گے۔ جب طیارے نے پرواز کی تو انہیں اطمینان ہوا۔ افضال نے طاہرہ سے کہا، اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تھینکس گاڈ، ہم خیریت سے لندن پہنچیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی طاہرہ نے اپنے دونوں بیٹوں کامی اور جمی کو دیکھا، وہ ٹوائلٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے سہم کر افضال سے کہا، ہمارے بچے اس فلائٹ میں موجود ہیں، یہ دونوں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ افضال نے کہا، ان کے ساتھ سائرہ ضرور ہوگی۔ طاہرہ نے گھبرا کر کہا، سائرہ ہوگی تو علی بھی ضرور ہوگا۔ افضال نے سیٹ بیلٹ کھول کر کہا، میں دیکھ کر آتا ہوں، ہم میک اپ میں ہیں، وہ ہمیں پہچان نہیں سکیں گے۔ وہ جہاز کے اگلے حصے کی طرف ٹہلنے کے انداز میں گیا، پھر واپس آتے ہوئے اس نے سائرہ اور علی کو دیکھا، وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ افضال احمد تیزی سے واپس آیا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس نے کہا، سائرہ بھی ہے اور اس کا یار بھی، یہ ہماری بیٹی ہماری جان کے دشمن کو ساتھ لے کر ہمارا پیچھا کر رہی ہے، انہوں نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ وہ اپنے یار کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھی، میری طرف دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیتی تو شاید نہ پہچان پاتی یا شاید پہچان لیتی۔ کوئی ایک بات کہو، وہ ہمیں پہچانے گی یا نہیں؟ میں ایک بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے تو پھر وہاں کیوں گئے تھے؟ انہیں اپنی صورت دکھانی چاہیے تھی۔ کیا میں ان کے پاس جا کر کہوں کہ یہ لو میری صورت دیکھو اور بتاؤ مجھے پہچان رہے ہو یا نہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا ہم سکون سے سفر کر سکیں گے؟ ہر لمحے یہی اندیشہ رہے گا کہ پہچان لیے جائیں گے۔ رائٹ بوائے ان کے دماغوں میں آ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولا، جب دشمن تم سے بے خبر ہیں تو اسے بے خبر رہنے دو، کوشش کرو کہ ان کا سامنا نہ ہو۔ مسٹر تم کہیں نہ جاؤ، ہمارے پاس رہو، ہمیں اطمینان رہے گا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا تم دونوں کو جہاز کے اندر پہنچانے کے بعد تمہارے دماغوں سے چلا آؤں، کیونکہ پرواز کرنے کے دوران تمہارے دشمن پیچھا نہیں کریں گے، لیکن یہ پتا چلا کہ سائرہ اور اس کے بھائی کوٹھی میں نہیں ہیں اور اسپتال میں علی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نہ آتے تو ہم یہاں دہشت سے مر جاتے۔ حوصلہ رکھو، میں ابھی میڈم سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، جلد ہی آؤں گا۔ ارے ہم خطرے میں ہیں، ہم سے مشورہ کرو، تمہارے واپس آنے تک ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رائٹ بوائے نے الپا کو مخاطب کیا، میڈم علی طیارے میں سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ سائرہ، کامی اور جمی ہیں،
اتفاق سے طاہرہ اور افضال احمد بھی اسی طیارے میں لندن جا رہے ہیں۔ الپا نے سوچتے ہوئے کہا، اس طیارے میں علی اپنے محافظ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے، یہ انتقام لینے کا اچھا موقع ہے۔ علی زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکے گا، صرف اتنا معلوم کرو کہ اس کے آس پاس نادیدہ ٹیلی پیتھی جاننے والے محافظ ہیں یا نہیں۔ یہ معلوم کرنے الپا بھی طیارے میں آ گئی۔ وہ اور رائٹ بوائے مختلف طریقوں سے ایک ایک مسافر کے اندر پہنچنے لگے۔ مسافروں میں 3 ایسے تھے جو یوگا کے ماہر تھے۔ الپا اور رائٹ بوائے ان کے دماغوں تک پہنچے تو انہوں نے سانس روک لی۔ ان کا تعلق ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم سے نہیں تھا۔ سانس روکنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ صحت مند تھے۔ انہوں نے پرائی سوچ کی لہروں سے بے چینی محسوس کی تھی اور بے اختیار سانس روکی تھی۔ الپا ان تینوں کے اندر نہیں جا سکتی تھی، ان کے خیال نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ تینوں علی کے ٹیلی پیتھی جاننے والے محافظ ہوں گے۔ انہوں نے سارا کامی اور جمی کے اندر پہنچنا چاہا۔ پتا چلا کہ دماغوں کو لاک کیا گیا ہے۔ ایسی معلومات حاصل کرتے رہنے کے دوران الپا اور رائٹ بوائے کی ٹیلی پیتھی چھپی نہ رہ سکی۔ سائرہ اور اس کے بھائیوں نے علی سے کہا، کسی نے ان کے دماغوں میں آنے کی کوشش کی تھی مگر سانس روکتے ہی وہ چلا گیا۔ علی نے کہا، میں سمجھ رہا تھا ہم بخیریت سفر کرتے رہیں گے، ہمارے دشمن یہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنے تک محتاط رہنا ہوگا۔ میں جو ہدایت دے رہا ہوں تم تینوں اس پر توجہ سے عمل کرتے رہنا، انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ تینوں علی کے ساتھ ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کی طرف جھک کر انہیں سمجھانے لگا کہ ان تینوں کو ہنگامی حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ تعداد میں 6 تھے، اپنی قوم سے بچھڑ گئے۔ جب الپا نے منکی ماسٹر کو قید کیا تھا اور پوری منکی فوج کو اسرائیل سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، تب وہ 6 منکی مین پہلے ہی اسرائیل سے نکل کر واشنگٹن چلے آئے تھے۔ ان 6 میں سے ایک قد آور اور جسمانی طور پر زیادہ طاقتور تھا۔ وہ پانچوں اسے شاشا کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور منکی ماسٹر کے خلاف اس کی اطاعت کرتے تھے اور اسے اپنا سربراہ مانتے تھے۔ ان پانچوں کے علاوہ دوسرے کئی منکی مین بھی شاشا کو اپنا سربراہ مانتے تھے، لیکن وہ سب امریکہ اور اسرائیل میں رہنے کے دوران مارے گئے تھے۔ شاشا نے اپنے باقی بچنے والے 5 ماتحتوں سے کہا، منکی ماسٹر اور اس کا بھائی منکی برادر بہت چالاک ہیں، وہ دونوں میرے وفاداروں کو جنگ میں جھونکتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صرف تم 5 رہ گئے ہو۔ اب میں تم 5 کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وہ شاشا کی تنہائی میں واشنگٹن آ گئے، پھر نادیدہ بن کر اس جزیرے میں پہنچ گئے جہاں ٹرانسفارمر مشین کو سخت نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ ان دنوں چند امریکی جوانوں کو اس مشین سے گزار کر انہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا جا رہا تھا۔ شاشا اور اس کے 5 وفادار یکے بعد دیگرے امریکی جوانوں کے اندر سمانے لگے اور ان کے ساتھ ایک ایک کر کے ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے لگے۔ امریکی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو خبر نہ ہوئی۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے والے بندر نظر نہیں آئے اور وہ 6 منکی مین ٹیلی پیتھی کے علم کے حامل ہو گئے۔ ان کے پاس نادیدہ بنانے والی سینکڑوں گولیاں تھیں، فلائنگ کیپسول تھے، لیزر گنوں کے علاوہ دوسرے جدید ہتھیار تھے اور اب وہ خیال خوانی کے ذریعے دوسروں کے دماغوں میں پہنچنے لگے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ اپنی ایک الگ فوج بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوج بنانے کے لیے منکی مخلوق کا سہارا نہیں لیا، منکی ماسٹر کے کسی بھی بندر کو ٹریپ نہیں کیا۔ انہیں نظر انداز کر کے اس عارضی دنیا کے جوانوں کو ٹریپ کر کے انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا کر اپنی قوتوں میں اضافہ کیا جا سکتا تھا، لیکن شاشا نے یہ بھی نہیں کیا۔ وہ ایک نرالی اور انوکھی فوج بنانے لگا، حسین عورتوں کو ٹریپ کر کے لیڈیز آرمی بنانے لگا۔ وہ امریکہ کے مختلف شہروں میں چلے گئے۔ ہر منکی مین روزانہ 2 عورتوں پر تنظیمی عمل کر کے انہیں اپنی معمولہ اور وفادار بنانے لگا۔ اس طرح وہ 6 منکی مین روزانہ 12 عورتوں کو سحر زدہ کرنے لگے۔ ان عورتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی نے انہیں ٹریپ کیا ہے اور وہ کسی کی جان نثار کنیزیں بن چکی ہیں۔ ان کے اندر جب ایک مخصوص آواز گونجتی تھی تو وہ نیند سے بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ آواز جو حکم دیتی تھی، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے جان پر بھی کھیل جاتی تھی۔